السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں آصفہ محفوظ اور میں ہوں ایاز اسلم۔ پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ وزیر اعظم نے وزیر خارجہ کی زیر قیادت پاکستان کے شاندار موسمیاتی سفارتکاری کی تعریف کی ہے، جس کے نتیجے میں COP27 سربراہ اجلاس میں نقصانات کے ازالے کے لیے فنڈ کا قیام عمل میں آیا۔ وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ موسمیاتی انصاف کے لیے فنڈ کا قیام اور مالیاتی انتظام پاکستان اور تمام ترقی پذیر ممالک کے لیے بڑی کامیابی ہے۔ ماحولیاتی تبدیلی کی وزیر نے شرم الشیخ میں G77 ممالک کے COP27 سربراہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے امید ظاہر کی ہے کہ ترقی پذیر ملکوں کو ماحولیاتی تبدیلی کے اثرات سے بچنے کے لیے تکنیکی امداد دی جائے گی۔ امریکی ارکان کانگریس نے پاکستان میں سیلاب سے متاثرہ افراد کی بحالی کے لیے $60 کروڑ کے فوری پیکیج کی تجویز دی ہے۔ منصوبہ بندی کے وزیر نے کہا ہے کہ پاکستان اقتصادی استحکام کی راہ پر گامزن ہے اور موجودہ حکومت نے ملک کو دیوالیہ ہونے کے خطرے سے بچا لیا ہے۔ بچوں کے عالمی دن کے موقع پر صدر نے تمام فریقوں پر زور دیا ہے کہ وہ حالیہ سیلاب سے متاثرہ بچوں کو تمام بنیادی سہولتیں مہیا کرنے کے لیے کوششیں کریں گے۔ حکومت نے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے ٹیکس سے متعلقہ مسائل کے حل کے لیے وفاقی ٹیکس محتسب آفس میں ایک خصوصی سیل قائم کیا ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوج نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی میں آج ضلع اسلام آباد میں ایک اور کشمیری نوجوان کو شہید کر دیا۔ یوکرین کے سب سے بڑے ایٹمی بجلی گھر زپوریشیا میں آج کئی دھماکے ہوئے، جس پر ایٹمی توانائی کے عالمی ادارے نے جوہری تباہی کی تشویش ظاہر کی ہے۔ عالمی کپ فٹ بال ٹورنامنٹ آج سے قطر میں شروع ہو رہا ہے۔ رات یوں دل میں تیری کھوئی ہوئی یاد آئی، جیسے ویرانے میں چپکے سے بہار آ جائے، جیسے صحراؤں میں ہولے سے چلے باد نسیم، جیسے بیمار کو بے وجہ قرار آ جائے۔ یہ تھی مایہ ناز شاعر اور ادیب فیض احمد فیض کی، جن کی آج 38ویں برسی منائی گئی۔ اور اب خبروں کی تفصیل کے ساتھ پہلے ایاز اسلم۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں پاکستان کی شاندار ماحولیاتی سفارتکاری کی تعریف کی ہے، جس کے نتیجے میں COP27 سربراہ اجلاس میں موسمیاتی نقصانات کے ازالے کے فنڈ کا قیام عمل میں آیا۔ انہوں نے آج ایک ٹویٹ میں کہا کہ اس سلسلے میں وزیر خارجہ کے ساتھ کام کرنے والی تمام ٹیمیں تعریف کی مستحق ہیں، کیونکہ پاکستان نے گروپ 77+ چائنا کی صدارت میں نقصان کے ازالے کے فنڈ کا اپنا مطالبہ تسلیم کرانے میں کامیابی حاصل کی ہے۔ اس سے پہلے ایک اور ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ یہ ماحولیاتی انصاف کے ہدف کی جانب پہلا اہم قدم ہے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ موسمیاتی تبدیلی سے ہونے والے نقصانات کے ازالے کے لیے فنڈ کا قیام اور مالی انتظامات پاکستان اور تمام ترقی پذیر ممالک کی بڑی کامیابی ہے۔ انہوں نے کہا کہ موسمیاتی انصاف کے اس عظیم کارنامے کے ذریعے پاکستان کی قیادت میں گروپ 77 نے کامیابی سے COP27 کانفرنس مکمل کر لی ہے، جس کے ایجنڈے میں فنڈ کا قیام اور اس مسئلے پر قابو پانے کے لیے مالیاتی انتظامات شامل تھے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ گروپ 77 نے ان کی سربراہی میں اقوام متحدہ میں پاکستان کی اس تجویز کو اجتماعی طور پر منظور کر لیا کہ نقصانات کے ازالے کے لیے معاوضے کی ادائیگی کو COP27 کا حصہ بنایا جائے۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ انہوں نے موسمیاتی تبدیلی کے بارے میں امریکی صدر کے خصوصی نمائندے جان کیری سے مصر میں ملاقات اور ٹیلی فون پر گفتگو میں گروپ 77 کے ساتھ تعاون کی درخواست کی تھی اور مالیاتی انتظامات کی تجویز کو ایجنڈے میں شامل کرنے کا مطالبہ کیا تھا، جس کے تناظر میں یہ معاہدہ ہوا۔ وزیر خارجہ نے گروپ کے تمام ممالک اور چین کی مسلسل حمایت اور پاکستانی قیادت پر اعتماد کرنے پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ موسمیاتی تبدیلی کی وزیر شیری رحمان نے کہا ہے کہ نقصان کے ازالے کے فنڈ کا قیام ماحولیاتی انصاف میں ایک سرمایہ کاری ہے۔ انہوں نے مصر کے شہر شرم الشیخ میں COP27 میں گروپ 77 کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے فنڈ کی تشکیل کو موسمیاتی تبدیلی کے خلاف جنگ میں ایک اہم سنگ میل قرار دیا۔ وفاقی وزیر نے امید ظاہر کی کہ موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے اور ان کے اثرات کم کرنے کے لیے ترقی پذیر ممالک کو تکنیکی امداد فراہم کی جائے گی۔ پاکستان نے موسمیاتی تبدیلی کے باعث قدرتی آفات کے نقصانات کے ازالے کی غرض سے ترقی پذیر ممالک کی مدد کے لیے فنڈ کے قیام کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔ مزید تفصیل ہماری ریڈیو پاکستان کی نمائندہ فریحہ حسن سے۔
مصر میں موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے 2 ہفتے تک COP27 کا سربراہ اجلاس جاری رہا اور آج بالآخر اس میں انتہائی متاثرہ طبقات کی آواز سنی گئی اور تمام فریقوں نے موسمیاتی تبدیلی سے متاثرہ ممالک کے نقصانات کے ازالے میں مدد دینے کے لیے ایک عالمی فنڈ کے قیام پر اتفاق کر لیا ہے۔ معاہدے کے مطابق فنڈ ابتدائی طور پر ترقی یافتہ ملکوں اور عالمی مالیاتی اداروں جیسے دیگر ذرائع سے رقوم اکٹھی کرے گا اور انہیں موسمیاتی تبدیلی اور اس کے نتیجے میں ہونے والی تباہیوں اور ان کی روک تھام پر خرچ کیا جائے گا۔ مصر کی صدارت میں آج معاہدے کا مسودہ جاری کیا گیا ہے جس میں اقوام متحدہ کا اجلاس بلانے پر زور دیا گیا ہے تاکہ مسودے کو حتمی شکل دی جا سکے۔ پاکستان نے فنڈ کے قیام کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے آج ایک بیان جاری کیا جس میں کہا گیا ہے کہ قدرتی آفات کا شکار غریب ممالک کے لیے یہ ایک نہایت خوشائند اقدام ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ موسمیاتی اقدامات میں تیزی لانے کے لیے دیرینہ اہداف کے حصول میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سمیت عالمی رہنماؤں نے اہم کردار ادا کیا ہے۔ ازالہ فنڈ کے ذریعے سیلاب اور موسمیاتی نقصانات سے متاثرہ ممالک کو مالی امداد فراہم کی جائے گی، جبکہ قدرتی آفت کے بعد پاکستان میں متاثرین سیلاب کی بحالی اور تعمیر نو میں بھی مدد ملے گی۔ اسی حوالے سے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گیوٹریز نے بھی ایک ٹویٹ میں فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ COP27 اجلاس نے انصاف کی طرف ایک اہم قدم اٹھایا ہے، گو کہ یہ کافی نہیں ہوگا، تاہم اعتماد کی بحالی کے لیے یہ ناگزیر سیاسی اقدام تھا۔ امریکہ کے اراکین کانگریس پاکستان میں سیلاب کی تباہ کاری کے بعد نقصان کے تخمینے کا انتظار کر رہے ہیں تاکہ اسے امریکی امدادی پیکج کانگریشنل اسٹاپ گیپ فنڈنگ بل میں شامل کیا جا سکے، جس کی منظوری آئندہ ماہ کے وسط میں متوقع ہے۔ یہ بات امریکن پاکستان پبلک افیئر کمیٹی کے چیئرمین ڈاکٹر اعجاز احمد نے بتائی، جنہوں نے کمیٹی کے کچھ ارکان کے ساتھ رواں ہفتے کے شروع میں امریکی کانگریس کے اہم ارکان سے کیپٹل ہل میں ملاقات کی تھی۔ انہوں نے صحافیوں کو بتایا کہ امریکی ارکان کانگریس نے مدد اور بحالی کے لیے $60 کروڑ کے فوری امدادی پیکج کی اپیل کی ہے، کیونکہ سیلاب سے متاثرہ افراد کو اب موسم سرما کی سختیوں کا سامنا ہے۔ منصوبہ بندی کے وزیر حسن اقبال نے کہا ہے کہ پاکستان کے دیوالیہ ہونے کا کوئی خطرہ نہیں ہے اور تحریک انصاف اس حوالے سے جھوٹا پروپیگنڈا کر رہی ہے۔ انہوں نے جدہ میں پاکستانیوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ملک استحکام کی راہ پر گامزن ہو گیا ہے اور اب اس کے دیوالیہ ہونے کا کوئی خدشہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر قیادت پاکستان کا نام FATF کی گرے لسٹ سے نکلوانے میں کامیاب ہو گئی ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات کی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے وفاقی وزیر نے کہا کہ ہم سعودی عرب کے ساتھ چین پاکستان اقتصادی راہداری کی طرز پر اقتصادی تعاون استوار کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے بیرون ملک مقیم پاکستانی کارکنوں کے لیے ڈیتھ انشورنس اسکیم کا بھی اعلان کیا۔ احسن اقبال نے کہا کہ حکومت بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے ووٹ کے حق کی حمایت کرتی ہے، لیکن یہ انتخابی عمل کے تقدس اور تحفظ پر سمجھوتا کیے بغیر ہونا چاہیے۔ پاکستان اور اقوام متحدہ کے تعلیمی، ثقافتی اور سائنسی ادارے نے اسلام آباد میں اساتذہ کے تربیتی مرکز میں پاک یونیسکو مشترکہ سینٹر آف ایکسیلنس قائم کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ یہ اتفاق رائے تاشقند میں وزیر تعلیم و پیشہ ورانہ تربیت رانا تنویر حسین اور یونیسکو کی تعلیم کے بارے میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر جنرل اسٹیفینیا گیاگینی کے درمیان ملاقات میں ہوا۔ اس سینٹر میں بچوں کی ابتدائی تعلیم پر توجہ دی جائے گی۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے رانا تنویر حسین نے کہا کہ پاکستان جامع اور یکساں معیاری تعلیم کی فراہمی یقینی بنانے اور سیکھنے کے مواقع کو فروغ دینے کے لیے ہر ممکن کوششیں کرے گا۔ اسٹیفینیا گیاگینی نے بتایا کہ یونیسکو پاکستان کے تعلیمی شعبے کی معاونت کے لیے بھرپور کوششیں کر رہا ہے۔ قومی اسمبلی کا اجلاس کل شام پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں ہوگا۔ اجلاس میں قانون سازی کے علاوہ قومی اور بین الاقوامی اہمیت کے امور زیر بحث آئیں گے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ دنیا بھر میں بچوں کی فلاح و بہبود کو بہتر بنانے کے لیے آج عالمی یوم اطفال منایا جا رہا ہے۔ رواں سال اس دن کا موضوع ہے ہر بچے کی شمولیت۔ ادھر اقوام متحدہ کے ماہرین نے ایک مشترکہ بیان میں بچوں پر تشدد، استحصال، بدسلوکی، ان کے اسمگلنگ سمیت سماجی برائیوں کے خاتمے کے لیے کوششیں تیز کرنے پر زور دیا ہے۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے کہا ہے کہ پاکستان بچوں کو ہر قسم کے استحصال سے بچانے اور انہیں تعلیم و صحت کے بہتر سہولتیں اور صاف ماحول فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے تاکہ وہ زندگی کے ہر شعبے میں ترقی کر سکیں۔ انہوں نے عالمی یوم اطفال کے موقع پر کہا کہ اس دن پاکستان باقی دنیا کی طرح بچوں کے حقوق کی وکالت کرنے اور انہیں فروغ دینے کا عہد کرتا ہے۔ پاکستان میں موسمیاتی تبدیلی سے آنے والے حالیہ سیلاب سے متاثرہ بچوں کی ضروریات پر خصوصی توجہ پر زور دیتے ہوئے صدر مملکت نے تمام شراکت داروں پر زور دیا کہ وہ ان بچوں کو صحت، تعلیم اور پناہ فراہم کرنے اور انہیں بیماریوں اور بھوک سے بچانے کے لیے کوشش کریں۔
स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने कहा है कि पार्लियामेंट बच्चों को मियारी तालीम और तरबियत की सहूलियात मुहैया करके उनके हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरज़्म है। उन्होंने आलमी यौम इत्तिफ़ाल पर अपने पैगाम में कहा कि पार्लियामेंट ने बच्चों के हुकूक के लिए पार्लिमानी ग्रुप तश्कील दिया है। तख़फ़ीफ़ ग़ुरबत और समाजी तहफ़्फ़ुज़ की वज़ीर शाज़िया मरी ने इस मौके पर अपने वीडियो पैगाम में कहा कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम गरीब ख़ानदानों के हज़ारों बच्चों को तालीम और सेहत के वज़ाइफ फ़राहम कर रहा है। उन्होंने कहा कि हमें याद रखना चाहिए कि हालिया सैलाब से मुल्क में लाखों बच्चे बेघर हुए हैं और वो हमारी इमदाद के मुंतज़िर हैं। शाज़िया मरी ने कहा कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम माँ और बच्चे को विटामिन और नमकियात के साशे भी मुहैया कर रहा है। उन्होंने तालीम की अहमियत को उजागर करते हुए कहा, हमें अपने बच्चों की बेहतरी के लिए काम करना है और इसके लिए हमें मुख्तलिफ इनिशिएटिव्स लेने की जरूरत है। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पास भी ऐसे दो बड़े खास प्रोग्राम्स हैं जो बच्चों के एतबार से बहुत अहमियत के हामिल हैं। एक है बेनजीर नशोनुमा प्रोग्राम और दूसरा है तालीम से मुंसलिक बेनजीर तालीमी वज़ाइफ प्रोग्राम, जहां बच्चों को स्कूल भेजने के लिए इंसेंटिव दिया जाता है। हमें इन बच्चों को मजबूत करना है क्योंकि ये बच्चे पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। रेडियो पाकिस्तान खबरनामे के फौरन बाद अपने कौमी नशरियाती राब्ते पर बच्चों के आलमी दिन के हवाले से एक फीचर प्रोग्राम नश्र करेगा। पाकिस्तान रेलवे अवाम के सहूलत और कारोबारी सरगर्मियों में तेज़ी लाने के लिए बलूचिस्तान में तमाम बंद सेक्शंस को बहाल करेगा। महकमे के अहदेदार के बयान के मुताबिक रेलवे के वजीर ने महकमे के मुतालिका हुकाम को मुख्तलिफ शोबों को बहाल करने की हिदायत की है ताकि आमदन में इजाफा हो सके। अहदेदार ने कहा कि पाकिस्तान रेलवे कोयटा बूस्तान और कोयटा चमन सेक्शन के दरमियान 33 किलोमीटर तवील रेलवे लाइन को बहाल करने का काम भी शुरू करेगा। पाकिस्तान में बल्गारिया के सफ़ीर ने एक वफ्द के हमरा आज तख्त भाई ज़िला मर्दान में मशहूर बुद्ध खानका का दौरा किया। वफ्द को खानका के आसार और तारीखी अहमियत के बारे में तफसील से आगाह किया गया। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए बल्गारिया के सफ़ीर ने मजहबी सयाहत के फ़रोग़ और सकाफ़ती विरसे के तहफ़्फ़ुज़ के इक़दामात करने पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तारीफ़ की। पंजाब के वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा है कि हुकूमत सूबे के लोगों को सेहत आमा की सहूलत की फ़ाहमी यकीनी बनाने के लिए तमाम दस्तयाब वसाइल बरूएकार ला रही है। आज लाहौर में सर गंगाराम हस्पताल में नए जच्चा बच्चा ब्लॉक के इफ्तिताह के मौके पर उन्होंने म्यू हस्पताल लाहौर में रोबोटिक सर्जरी शुरू करने का ऐलान किया। चौधरी परवेज़ इलाही ने जिना हस्पताल लाहौर में 400 बिस्तरों पर मुश्तमिल एमरजेंसी ब्लॉक कायम करने और हस्पताल के दो हिस्सों को मिलाने के लिए ज़ेरे ज़मीन रास्ता कायम करने का ऐलान भी किया। बच्चों को बेहतरीन माहौल फ्राहम करने के लिए गिलगित बल्तिस्तान में 184 तालीमी इदारों को शमसी निज़ाम पर मुंतकिल किया जा रहा है। APP से गुफ्तगू में गिलगित बल्तिस्तान के चीफ सेक्रेटरी मोहिउद्दीन अहमद वानी ने कहा कि गिलगित के बाद स्कर्दू में भी IT पार्क कायम किया गया है। उन्होंने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत ने गिलगित बल्तिस्तान के तलबा और तालिबात के पाकिस्तान की 15 बेहतरीन जामियात में दाखिले के लिए कर्जे देने के लिए तालीम फाइनेंस स्कीम शुरू की है। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने आज कराची में जामे दारुल उलूम मेमन मस्जिद का दौरा किया। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए गवर्नर ने कहा कि दारुल उलूम मेमन मस्जिद एक मुमताज़ मजहबी इदारा और तारीखी वर्सा है। उन्होंने कहा कि इस्लामी फाइनेंसिंग और हलाल खुराक के हवाले से दारुल उलूम की खिदमात में मिसाल हैं और ऐसे इदारे वक्त की ज़रूरत हैं। मारूफ मजहबी स्कॉलर और मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती रफ़ी उस्मानी की नमाज जनाजा आज कराची में अदा की गई। नमाज जनाजा उनके छोटे भाई मुफ्ती तकी उस्मानी ने पढ़ाई। बाद में उन्हें दारुल उलूम कराची के अहाते में सुपुर्द खाक कर दिया गया। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी, अमीर जमात उलमाए इस्लाम फ़े मौलाना फजलुर रहमान और मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने बड़ी तादाद में नमाज जनाजा में शिरकत की। ये खबरें रेडियो पाकिस्तान से नशर की जा रही हैं। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू और कश्मीर में भारतीय फ़ौज ने अपनी रियासती दहशतगर्दी की ताज़ा कार्रवाई के दौरान आज ज़िला इस्लामाबाद में एक और कश्मीरी नौजवान को शहीद कर दिया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक नौजवान को ज़िला के इलाके बेजबहाड़ा में फ़ौजी ऑपरेशन के दौरान एक जाली मुकाबले में शहीद किया गया। भारतीय फ़ौजियों ने गुज़श्ता रोज़ भी ज़िला राजौरी के इलाके नौशहरा में फ़ौजी ऑपरेशन के दौरान एक नौजवान को शहीद कर दिया था। भारतीय फोर्सेज ने आज श्रीनगर के इलाके लावेपुरा से 3 नौजवानों को गिरफ्तार भी कर लिया। ज़िला बारामूला के इलाके पटन के रहायशी तीनों नौजवानों की शनाख्त मोहम्मद इकबाल, रऊफ डार और जावेद अहमद के नामों से हुई है। इन नौजवानों को भारतीय फ़ौज और पुलिस ने एक मुश्तरका कार्रवाई के दौरान गिरफ्तार किया। आज जब दुनिया भर में बच्चों का आलमी दिन मनाया जा रहा है, भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में बच्चे भारतीय मज़ालिम का सबसे ज़्यादा निशाना बन रहे हैं।
کشمیر میڈیا سروس کے شعبہ تحقیق کی طرف سے اس دن کی مناسبت سے جاری کی گئی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارت نے مقبوضہ جموں کشمیر میں گزشتہ 34 برسوں کے دوران 915 بچوں کو شہید کیا۔ رپورٹ کے مطابق فوجیوں کے ہاتھوں شہریوں کے قتل سے علاقے میں 1,07,887 بچے یتیم ہو چکے ہیں۔ چیئرمین پاسبان حریت جموں کشمیر عزیر احمد غزالی نے کہا ہے کہ مقبوضہ جموں کشمیر میں بچوں پر ڈھائے جانے والے بھارتی مظالم دنیا کی خصوصی توجہ کے متقاضی ہیں۔ بچوں کے عالمی دن کے موقع پر ایک بیان میں انہوں نے عالمی برادری اور انسانی حقوق کی تنظیموں کی توجہ مقبوضہ آبادی میں لاکھوں بچوں کی حالت زار کی جانب مبذول کروائی۔ انہوں نے کہا کہ معصوم کشمیری بچے بھارتی جابرانہ قبضے کا شکار ہیں اور بھارتی فورسز انہیں منظم انداز میں شہید کر رہی ہیں۔ یوکرین کا ایٹمی بجلی گھر زاروشیا جو روس کے زیر کنٹرول ہے آج درجنوں دھماکوں سے لرز اٹھا۔ ایٹمی توانائی کے بین الاقوامی ادارے کے سربراہ رافیل گروسی نے گولہ باری کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس قسم کے حملے بڑی جوہری تباہی کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حملے انتہائی تشویشناک اور عالمی امن کے لیے خطرہ ہیں۔ ادھر ایٹمی توانائی کے بین الاقوامی ادارے کی ٹیم نے کہا ہے کہ یورپ کے اس سب سے بڑے جوہری بجلی گھر میں چند عمارتوں، نظام اور آلات کو نقصان پہنچا ہے۔ نیپال میں آج عام انتخابات کے لیے پولنگ ہوئی۔ انتخابات میں بہت سے نئے چہروں نے پہلی مرتبہ ان بڑی سیاسی جماعتوں کے خلاف حصہ لیا جن کے رہنما کئی دہائیوں تک اقتدار میں رہے۔ ترکیہ کی فورسز نے شمالی شام اور شمالی عراق میں فضائی حملوں کے دوران کرد عسکریت پسندوں کے ٹھکانے اور گولہ بارود کے ڈیپو تباہ کر دیے ہیں۔ امریکہ کے شہر کولاراڈو اسپرنگز میں آج فائرنگ کے نتیجے میں کم از کم 5 افراد ہلاک اور 18 زخمی ہو گئے۔ اہم قومی اور بین الاقوامی خبریں آپ نے جانی۔ ابھی آپ کو آگاہ کرتے ہیں کھیلوں کی خبروں سے۔ عالمی کپ فٹ بال ٹورنامنٹ آج رات قطر میں شروع ہو رہا ہے اور اس وقت افتتاحی تقریب جاری ہے۔ ٹورنامنٹ کا پہلا میچ قطر کے شہر الخور میں میزبان قطر اور ایکواڈور کے درمیان کھیلا جائے گا۔ ٹورنامنٹ کے میچ میں قطر کے 8 شہروں میں کھیلے جائیں گے۔ ٹورنامنٹ کے لیے میزبان قطر سمیت دنیا بھر سے بہترین 32 ٹیموں نے کوالیفائی کیا ہے، جو مشرق وسطیٰ میں پہلی مرتبہ ہونے والے فٹ بال کا سب سے بڑا ٹورنامنٹ ہے۔ عالمی کپ میں مجموعی طور پر 64 میچز کھیلے جائیں گے اور فائنل آئندہ ماہ کی 18 تاریخ کو کھیلا جائے گا۔ فرانس فیفا ورلڈ کپ گزشتہ کا دفاعی چیمپئن شپ ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے حکومت پاکستان کی طرف سے قطر کے امیر شیخ تمیم بن حماد الثانی اور برادر عوام کے لیے فٹ بال عالمی کپ کی میزبانی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے۔ آج ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ دنیا قطر کی تاریخ، ثقافت اور مہمان نوازی کا بہترین مشاہدہ کرے گی۔ ماؤنٹ مونگنائے میں آج بے اوول میں دوسرے T20 میں بھارت نے نیوزی لینڈ کو 65 رن سے ہرا دیا اور 3 میچوں کی سیریز میں سبقت حاصل کر لی۔ بھارت نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 6 وکٹوں کے نقصان پر 191 رنز بنائے۔ 192 رنز کے ہدف کے تعاقب میں نیوزی لینڈ کی ٹیم 18.5 اوورز میں 126 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ سیریز کا پہلا میچ بارش کے باعث منسوخ ہو گیا تھا۔ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان راولپنڈی ٹیسٹ میچ کے لیے ٹکٹوں کی آن لائن فروخت کے سلسلے کا آغاز ہو گیا ہے۔ ادھر ملتان اور کراچی ٹیسٹ میچز کے لیے ٹکٹوں کی فروخت کا سلسلہ آئندہ ہفتے شروع ہوگا۔ کرکٹ کے شائقین pcb.bookme.pk کی ویب سائٹ سے ہر دن کے ٹکٹ خرید سکتے ہیں۔ محکمہ سیاحت کے زیر اہتمام 7ویں تھل جیپ ریلی آج مظفر گڑھ میں اختتام پذیر ہوئی۔ فائنل ریس کے غیر سرکاری نتائج کے مطابق معروف ریسر میر نادر مکسی پہلے نمبر پر آئے ہیں، آصف فضل چودھری دوسرے نمبر اور حیدر جعفر مکسی نے تیسری پوزیشن حاصل کی ہے۔ 190 کلومیٹر طویل ٹریک مظفر گڑھ، کوٹ ادھو اور لہیا اضلاع میں بنایا گیا۔ تقسیم انعامات کی تقریب آج رات مظفر گڑھ میں منعقد کی جائے گی۔ اس دوران مختلف رنگا رنگ تقریبات کا انعقاد کیا گیا۔ پاکستان کے مایہ ناز فاسٹ بالر وسیم اکرم کو تیسری لنکا پریمیئر لیگ کا برانڈ ایمبیسیڈر مقرر کیا گیا ہے۔ وسیم اکرم نے ایک بیان میں کہا کہ وہ ٹورنامنٹ کے برانڈ ایمبیسیڈر بننے پر انتہائی خوش ہیں۔ گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ محمد خالد خورشید نے گلگت بلتستان کے نامور مکسڈ مارشل آرٹس فائٹر علومی کریم کو ایشیا مکسڈ مارشل آرٹس کے مین یونٹ میں بھارتی حریف کے خلاف شاندار کامیابی حاصل کرنے پر خراج تحسین پیش کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے آج ایک بیان میں کہا کہ علومی کریم نے بھارتی حریف کو ہرا کر ملک کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے۔ خالد خورشید نے مکسڈ مارشل آرٹ فائٹر کے لیے کامیابی کے لیے نیک خواہشات کا بھی اظہار کیا۔
कुल पाकिस्तान कमिश्नर गोल्ड हॉकी टूर्नामेंट आज मुल्तान में शुरू हुआ। मुल्तान डिवीजन के कमिश्नर अशफाक अहमद चौधरी ने आज टूर्नामेंट का इफ्तिताह किया। पाकिस्तान वापडा, रेंजर्स, पुलिस, आर्मी, सिंध बलोचिस्तान, नेवी, एयरफोर्स, साउथ पंजाब और सेंट्रल पंजाब समेत 10 हॉकी टीमें टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही हैं। टूर्नामेंट का फाइनल इसी मकाम पर हफ्ते को खेला जाएगा। छठी शहरियार मलिक मेमोरियल पाकिस्तान ओपन टेनिस चैंपियनशिप 2022 के पहले और दूसरे क्वालिफाइंग मरहले के मैचेस का फैसला आज लाहौर में हुआ। मेन सिंगल्स में पहले क्वालिफाइंग मरहले के मैच में बिलाल फारूक ने हसन कामरान को 6-0 से, PAF के शहजाद ने राना हुमायूं को 6-1 से और हमजा जवाद ने काशान को 6-4 से हरा दिया। मेन सिंगल के दूसरे क्वालिफाइंग मरहले के मैचेस में अहमद कामिल ने हमाद को 6-2 से, बाकर अली ने बिलावल फारूक को 7-6 और हसन रियाज ने शाहरुख को 6-1 से हरा दिया। उधर तमाम कैटेगरीज के मेन ड्रॉस कल शुरू होंगे। आज लाहौर में खेले गए कोका कोला एबेक पोलो कप 2022 के मैचेस में मास्टर पेंट्स, ब्लैक रिमोट और डायमंड पेंट्स ने कामयाबी हासिल की है। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर चारसद्दा तहसीनुल्लाह खान ने चारसद्दा के मुख्तलिफ हलकों में स्पोर्ट्स फेस्टिवल का ऐलान किया है, जिसमें क्रिकेट, फुटबॉल और वॉलीबॉल के मुकाबलों का एहतमाम किया जा रहा है। क्रिकेट मुकाबले कल टांगे स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में और वॉलीबॉल के मुकाबले बुध को स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में शुरू होंगे। ये तो थी खेलों की खबरें और अब हम बुलेटिन में शामिल करेंगे तिजारती खबरें। यूके पाकिस्तान ज्वाइंट बिजनेस काउंसिल के चेयरमैन मियां काशिफ अशफाक ने कहा है कि बरतानिया ने पाकिस्तान के क्लाइमेट फाइनेंस एक्सीलेटर के पहले हिस्से के तौर पर कम कार्बन के साथ जदीद मंसूबों का ऐलान किया है। उन्होंने ये बात पाक ब्रिटिश फ्रेंडशिप काउंसिल नॉर्थ के सदर मोहम्मद अरबाब खान से गुफ्तगू में कही। उन्होंने कहा कि तवानाई, ट्रांसपोर्टेशन, ज़राअत, जंगलात और दीगर ज़मीनी इस्तेमाल, फजला, ई मोबिलिटी और सनती मैनुफैक्चरिंग के शोबों से मुंतखब मनसूबे फरवरी 2023 में होने वाले एक प्रोग्राम से पहले मुनासिब ताउन से हासिल करेंगे। उन्होंने कहा कि ये मनसूबे आलूदगी में कमी, रोज़गार के मौक़े, तवानाई तक रसाई, वेस्ट मैनेजमेंट की मौसर ई मोबिलिटी और सनफी मसावत और समाजी शमूलियत की कोशिशों में ताउन के ज़रिए पाकिस्तान भर की कम्यूनिटीज़ को फ़ायदा पहुँचाने की सलाहियत रखते हैं। मोहम्मद अरबाब खान ने कहा कि CFA मौसमियाती मालियात तक रसाई में पाकिस्तान की मदद करने और पेरिस मुआहदे के तहत तयशुदा तरजीहात को पूरा करने के लिए हुकूमत बरतानिया की कोशिशों का हिस्सा है। मियां काशिफ अशफाक ने कहा कि ग्रीन फील्ड सोलर प्रोजेक्ट सनती और तजारती इदारों को पाकिस्तान में मुतअद्दिद मकामात पर सस्ती फाइनेंसिंग से 150 मेगावाट के मनसूबों के जरिए शमसी तवानाई की फ्राहमी में मदद मुहैया करेंगे। वफाकी टैक्स मोहतसब FTO के कोआर्डिनेटर महर काशिफ यूनुस ने कहा है कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए FTO के दफ्तर में एक खुसूसी सेल कायम किया गया है ताकि उनके टैक्स से मुतालिक शिकायत को अव्वलीन तरजीह पर हासिल किया जा सके। इतवार को टैक्स से मुतालिक शिकायत के फौरी अजाले के लिए FTO ऑफिस की आगाही नशिस्त से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि FTO को बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की जानिब से उनके असासों पर टैक्स की दोहरी कटौती की मुतादिद शिकायत मौसूल हुई हैं और उन्हें FBR पोर्टल पर रिफंड की दरख्वास्तें अपलोड करने में भी मुश्किलात का सामना है। उन्होंने कहा कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी अपने जायज़ मसाइल फौरी हल करवा सकते हैं। FTO ने साल के पहले 10 माह में 5000 से ज़्यादा टैक्स शिकायत को निपटा दिया है, जो एक रिकॉर्ड है, जबकि बाकी हल होने के अमल में ज़ेरे इल्तवा हैं। उन्होंने बताया कि FTO वाहिद इदारा है जहां पोर्टल, मोबाइल ऐप, व्हाट्सएप, ईमेल, फैक्स, ज़ाती तौर पर या तहरीरी तौर पर शिकायत की सूरत में उसी दिन मुफ्त कार्रवाई की जाती है और ज़्यादा से ज़्यादा 40 दिन के अंदर शिकायत निपटा दी जाती है। माली साल 2022-23 के पहले 4 माह के दौरान गुज़श्ता साल के इसी अरसे की निस्बत फुटबॉल की बरामदात में 62% से ज़ायद इजाफा हुआ है। 22 जुलाई से 22 अक्टूबर तक के अरसे के दौरान गुज़श्ता साल के इसी अरसे के मुकाबले में 8 करोड़ 13 लाख 51 हज़ार डॉलर मालियत की मसनूआत बरामद की गई, जबकि गुज़श्ता 5 करोड़ 1 लाख 48 हज़ार डॉलर मालियत की बरामदात की गई। इदारा शुमारियात पाकिस्तान के जारी करदा आदाद व शुमार के मुताबिक गुज़श्ता साल के मुकाबले में इस साल में खेलों के सामान की बरामदात में 32% से ज़ायद का इजाफा हुआ है। और कैनवस से तैयार करदा जूतों की बरामदात में माली साल 2022-23 के पहले 4 माह के दौरान गुज़श्ता साल के इसी अरसे के मुकाबले में 414% से ज़ायद इजाफा हुआ। 22 जुलाई से 22 अक्टूबर तक के अरसे के दौरान गुज़श्ता साल के इसी अरसे की निस्बत 2,93,000 डॉलर मालियत के कैनवस के जूते बरामद किए गए, जबकि गुज़श्ता साल इसी अरसे के दौरान 57,000 डॉलर मालियत के जूते बरामद किए गए थे। ये थी तजारती खबरें। और अभी चलते हैं फ़न की दुनिया में।
نامور شاعر اور مصنف فیض احمد فیض کی آج 38ویں برسی منائی گئی۔ اس حوالے سے مزید تفصیل ریڈیو پاکستان کے نمائندے سجاد پرویز سے۔ فیض احمد فیض 13 فروری سن 1911 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے ساری زندگی ظلم، بے انصافی اور جبر و استبداد کے خلاف جد و جہد کی اور ہمیشہ شاعر کا منصب بھی نبھایا۔ رات یوں دل میں تیری کھوئی ہوئی یاد آئی، جیسے ویرانے میں چپکے سے بہار آ جائے۔ وہ اردو شاعری کی ترقی پسند تحریک کے سب سے بڑے شاعر تھے۔ ان کی فکر انقلابی تھی مگر ان کا لہجہ غنائی تھا۔ انہوں نے اپنی غیر معمولی تخلیقی صلاحیت سے انقلابی فکر اور عاشقانہ لہجے کو ایسا آمیز کیا کہ اردو شاعری میں ایک نئی جمالیاتی شان پیدا ہو گئی اور ایک نئی طرز فغاں کی بنیاد پڑی جو انہی سے منسوب ہو گئی۔ فیض نے اردو کو بین الاقوامی سطح پر روشناس کرایا اور انہی کی بدولت اردو شاعری سر بلند ہوئی۔ نقش فریادی، زندہ نامہ، سروادی سینہ اور میرے دل میرے مسافر ان کے کلام کے مجموعے ہیں اور سارے سخن ہمارے ان کی کلیات۔ دشت تنہائی میں اے جانے جہاں لرزاں ہے۔ اس کے علاوہ نثر میں بھی انہوں نے میزان، متاع لوح و قلم اور ماہ و سال آشنائی جیسی کتابیں یادگار چھوڑی۔ مشہور مصنفہ اور براڈ کاسٹر منیزہ ہاشمی نے کہا ہے کہ انہوں نے زندگی کے ہر لمحے میں اپنے والد مشہور شاعر فیض احمد فیض کو یاد کیا۔ وہ مشہور شاعر فیض احمد فیض کی 38ویں برسی کے سلسلے میں ٹی وتھ ٹام چیز کے نام سے شروع ہونے والے ویڈیو پوڈ کاسٹ کے نئے سلسلے میں ریڈیو پاکستان کے ثقافتی نمائندوں سجاد پرویز اور صدف خالد کے ساتھ باتیں کر رہی تھیں۔ منیزہ ہاشمی نے کہا کہ انہوں نے حال ہی میں اے کنورسیشن ود مائی فادر کے عنوان سے ایک کتاب تحریر کی ہے جو ان خطوط پر مشتمل ہے جو ان کے والد فیض احمد فیض نے اپنی اسیری کے دوران ان کے نام لکھے۔ فن کی دنیا سے خبریں آپ نے سنی اور اب ہم لیے چلیں گے سائنس کی دنیا میں۔ ایک نئی تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ آج کا صحرا نما سرخ سیارہ مریخ کبھی پانی سے بھرپور تھا۔ عرصہ دراز سے محققین اس بات پر تو متفق ہیں کہ ہمارے پڑوسی سیارے مریخ پر ماضی میں کبھی پانی تھا، لیکن اس بات پر بحث جاری تھی کہ یہ پانی کتنی مقدار میں تھا۔ اب ایک نئی تحقیق میں معلوم ہوا ہے کہ 4.5 ارب سال قبل مریخ 300 میٹر گہرے سمندروں سے ڈھکا ہوا تھا۔ ایک تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ فضائی آلودگی بچوں کو ان کے بعد کی زندگی میں بلند فشار خون میں مبتلا کر سکتی ہے، بالخصوص یہ حملہ اس وقت بڑھ سکتا ہے جب ان کا وزن بڑھنے لگے۔ ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ بچوں کو اسکول سے گھر کم ٹریفک والے راستوں سے پیدل آنے جانے کی ترغیب دینی چاہیے، جبکہ اسکولوں میں موجود میدانوں میں درخت ہونے چاہیے تاکہ وہ آلودگی کو جذب کر سکیں۔ یہ تھی سائنس کی دنیا سے خبریں۔ اور اب موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات راشد بلال سے۔ موسم کی تازہ ترین صورتحال کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہے گا، تاہم پنجاب کے میدانی اضلاع میں صبح کے اوقات میں دھند پڑنے کی توقع۔ آج ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت لیہ میں -8، زیارت کالا -4، گوپس مالم جب -2 اور اسکردو میں -1 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ملک کے دیگر شہروں میں ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت کچھ اس طرح سے تھے: اسلام آباد 5، لاہور 11، کراچی 20، پشاور 7، کوئٹہ 1، مظفر آباد 6، گلگت 6، شوپیاں 1، سری نگر 1، بارہمولہ 2 اور اننت ناگ میں 2 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اور اب آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم نے وزیر خارجہ کے زیر قیادت پاکستان کے شاندار موسمیاتی سفارتکاری کی تعریف کی ہے، جس کے نتیجے میں COP 27 سربراہ اجلاس میں نقصانات کے ازالے کے لیے فنڈ کا قیام عمل میں آیا۔ وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ موسمیاتی انصاف کے لیے فنڈ کا قیام اور مالیاتی انتظام پاکستان اور تمام ترقی پذیر ممالک کے لیے بڑی کامیابی ہے۔ ماحولیاتی تبدیلی کے وزیر نے شرم الشیخ میں G77 ممالک کے COP 27 سربراہ اجلاس سے خطاب میں امید ظاہر کی ہے کہ ترقی پذیر ملکوں کو ماحولیاتی تبدیلی کے اثرات سے بچنے کے لیے تکنیکی امداد دی جائے گی۔ اور عالمی فٹ بال ٹورنامنٹ آج سے قطر میں شروع ہو گیا ہے۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے محمد وسیم، سپروائزر شعبہ اردو منصور رشید، مدیر ہوم ڈیسک یاسر اسلم، مدیر فورن ڈیسک نور حسین چنڈ۔
مدیر کھیلوں کی خبریں مقدس رؤف، مدیر تجارت سائنس اور فن کی خبریں الیاس صفدر، کوآرڈینیشن ایڈیٹر نور حسین چند، مدیر اعلیٰ رانا غلام مصطفیٰ، نگران اعلیٰ محمد طارق چوہدری۔ پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور آپ ہمارے فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر ہماری براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ آصفہ محفوظ، ایاز اسلم اور ہماری نیوز ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔